ایک دوست ہیں وہ ان کو ایسے لگا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا. زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. تو ہسپتال گئے ہم. اس کی مجھے کال آئی کہ جلدی پہنچو. انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا. تو میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچا. رات کے 3-4 بجے ہوئے تھے. رات کو سوتا نہیں تو شاید ان کو اس لیے شاید پتا تھا کہ میں اٹھا ہوا ہوں گا. بہرحال میں گیا تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تو نے تو مجھے ڈرا دیا تھا یار. میں نے سمجھا تو گیا. تو ہی سیٹ کہ یار نہیں میں ڈرا ہوا ہی تھا. اپنے بچے کو پیار کر کے گھر سے نکلا تھا. بیگم کو میں نہیں بتایا کہ میرے ہارٹ کنڈیشن ہو رہی ہے. because I couldn't make her go through that pain. and میں نے کہا مر جاؤں گا تو پتہ چل ہی جائے گا یار. ابھی مرنے سے پہلے کیا ڈرانا. پتہ ہی کیا کیا سوچتا ہے انسان. تو میں نے اس سے کہا کہ پھر ابھی اتنا کام اور سکون میں کیسے بیٹھا ہوں. جیسے ہی میں اسپتال میں گیا اور میرے اوپر وہ ECG کرنا شروع ہو گئے تو میں انسٹیڈ آف میں لوگوں کا سوچتا میں ویٹ کرنا شروع ہو گیا کہ ابھی 2 فرشتے آئیں گے اور مجھے ڈائریکٹ اللہ کے پاس لے کے جائیں. اور میں اپنے لیفٹ اور رائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ 2 فرشتوں نے ابھی مجھے اٹھانا ہے. تو میں یہ سوچا تھا کہ میرے بارے میں وہ بدتمیزی سے بات کریں گے, تلخی سے, یا پھر تمیز اور القاب اور تکریم سے بات کریں گے. تو میں اس پوزیشن میں بیٹھا تھا کہ وہ فرشتے مجھے دیکھیں تو مسکرا ہنس پڑیں کہ اس میں پیار آ جائے اس کو. تو اگلا انسان جو ہے نا وہ کس طریقے سے دیکھتا ہے. تو میں نے کہا پھر تو نے کیا کیا. میں نے کہا یار مجھے کیا لگے فرشتوں سے. میں نے ابھی پریپریشن کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلا ڈائلاگ کیا ہوگا میرا, کیونکہ مجھے چانس تو ملے گا نہیں. لائٹ کی سپیڈ سے جانا ہے میں نے. تو جیسے ہی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو اسی وقت میں یہ بولوں گا کہ میں تو ویٹ کر رہا تھا آپ سے ملنے کا. تو مطلب بڑی خوشنیتی سے اس نے اپنی پریپریشن اس 10 منٹ میں نا پریپریشن کر رہا تھا. اور میں اسپتال کے بستر پہ ہی بیٹھا اس ایمرجنسی روم کے اندر. اس کو اسی طریقے جیسے آپ سے بات کروں اسی طرح میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے, جن کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہوتا ہے نا, وہ اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہونا ہے. وہ مرتے ہی نہیں کبھی. Those people never die. وہ ٹرانزیشن سے گزرتے ہیں. وہ اس موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اس جسم سے چھٹکارا ملے تو ہم اصلی جسم میں جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ملے جا کے. ان کو اس سٹریس میں نہیں ہوتے کہ یہ دنیا ختم ہو رہی ہے. وہ اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ اگلی دنیا شروع ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات والی. جو اللہ تعالیٰ کو 0.1% بھی اس لیول پہ پہچاننا شروع کر دیں تو جیسے ایک بندے کا کو خبر آئے نا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے, بڑا خوش ہو, کسی اور شہر میں ہو, اور وہ جتنی جلدی گھر آتا ہے نا کہ میں دیکھوں میرا بچہ پہلی دفعہ, یا ماں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا جب وہ اسپتال میں اس کو دکھاتے ہیں اگلے دن جب وہ ہوش میں آتی ہے. کیا I'm not a woman so I cannot really imagine that. وہ کچھ بھی خوشی نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے لٹرلی. ابھی نو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کچھ تو عارضی سی چیزیں ہیں, سارے بیوی بچے ماں باپ. جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں اللہ سے ملنے لگا تو the word eternity itself, جو کہ صرف ایک خصوصیت ہے, اٹرنل ہونا اللہ کی ایک چھوٹی سی خصوصیت ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی حیت کی کیا بات کرنی. سو خالی ایٹرنیٹی کے کانسیپٹ سے ہی آپ کو کیا احساس ہو گیا کہ میں ابھی موت آنے لگی ہے تو میں ابھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے لگا ہوں, میں ابھی اللہ تعالیٰ کو دیکھوں. سو it's such a concept that actually gives you an eternal life right now, right here. مسلمان پہ تو موت ہے ہی نہیں. مسلمان تو نہیں مرتا کبھی. وہ تو خالی جسم چھوڑتا ہے اور ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے, اسی ہوش میں جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ کیا سوچ سکتا ہے عمر کہ بجلی کی چمک سے زیادہ اور اس کی راج کی کڑک سے زیادہ آواز میں اور بجلی کی چمک سے زیادہ روشن 2 فرشتے آ کے تجھ سے قبر میں پوچھیں گے من ربک کا. تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت ہوش میں ہوں گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر جیسے تو ابھی ہوش میں ہے
تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا ان کو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میں تو ویٹ کر رہا ہوں پھر. سو انڈرسٹینڈ، ہم پہ قبر میں بھی موت نہیں ہے، ہم اسی ہوش میں ہوں گے جیسے یہ بھی ہے. ہم پہ کہیں پہ بھی موت نہیں ہے. ہماری جسم کو موت ہے، ہم جس ہستی نے بنایا وہ ہم اس کا ویٹ کریں ہم کہ ہم کب ہم ملیں گے اور کیا لمحہ ہوگا وہ. تو یہ بات تو خیر 10 دن ہم لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا بات کرتے رہے. 1000 مثالیں صحابہ کی لائف سے ایسی ملیں گی کہ صحابہ کو پہنچ کی تھی یہ بات ان کو سمجھ آ گئی تھی. فزت برب کعبہ، علی بن ابی طالب نے کہا نا جب ان کو خنجر لگا کہ میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ سب کانشیس ویٹ میں، تو میں تو کانشیس ویٹ کر لوں تو 2 منٹ بعد ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گا. وہ سب کانشیس برین میں ان کا ویٹ چل رہا تھا کہ کب اللہ سے ملاقات ہو. It's such a beautiful moment for the believer when he dies. It's such a beautiful moment because اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اور اس کو عین الیقین ہوتا ہے کہ ابھی مجھے میرے رب سے ملا جائے گا، اور میری وہ تمام تر عمر جس کے اندر میں نے یہ ساری بلیف سسٹم کو اپنے اندر سمو کے رکھا تھا ابھی میرے سامنے مینیفیسٹ ہو گئی. تو بات وہی ہے کہ ایک 2 روپے کی دنیا اور نوکریاں اور دنیا کے عذاب، ان کی محبت کے اندر اس ہستی سے ملنے کے لیے ہم الرجک ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں نہ ماری، ہم نے تیرے سے نہیں ملنا. It's such a it's beyond explanation for when. اب خود سوچے ہم جیسے بندے ان لوگوں کو کتنے بیوقوف لگتے ہوں گے کہ جن لوگوں کو یہ کانسیپٹ پوری طریقے سے سما ہو گیا اندر، اور وہ کہتے ہوں گے کہ یہ جس نے کائنات بنائی، جس نے اس کو بنایا ہے، تو اس کا مالک کیا اصل میں، جس کا یہ غلام ہے اصل میں، اس سے ملنے سے یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ اس دنیا کے اندر گھومنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے زیادہ مزہ ادھر ہے، زیادہ اس کو اطمینان اور زیادہ جو خوشی ہے وہ ادھر مل سکتی ہے. تو that's not possible. میرے ایک اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا پین اٹ سیلف، جو درد اور تکلیف ہے نا، اٹ سیلف سب سے بڑی نشانی ہے کہ ملاقات کا وقت جو ہے نا وہ سب سے خوبصورت ہوگا. دنیا کا جتنی بھی تکلیف ہے وہ سب ازالہ ہے اس خوشی کا کہ جب اللہ تعالیٰ پہ نظر پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ نظر پڑے گی. سب سے پہلے مسلمان کو، ہر انسان کو فرشتے اٹھا کے ڈائریکٹ اللہ کے قدموں میں پھینکتے ہیں کہ یہ سجدہ کر چل، تاکہ اس کے بعد تیری قبر کا نظام شروع کریں گے، پھر لے کے آتے. تو ہمیں تو اس موقع کا انتظار ہونا چاہیے، اور ہم اسی موقع سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں کہ شاید جیسے بچ جائیں گے. It's a very simple concept when you get it, and when you don't get it, then everything else in the world will come and complicate it for you. And that's why اور یہ بات جس کو سمجھ آ جائے تو اس کو حدیثوں کی کوئی اور روح سمجھ آتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، کائنات کا کتنا بڑا محسن تھا. ایک سیکنڈ میں نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے یہ والے مومنٹ کی ریئلائزیشن ہمیں دی ہوئی ہے. ہر حدیث آپ کو اسی طریقے سے سمجھ آئے گی. اب اس نقطے کو پکڑیں گے کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو دیکھنا حدیثوں کی سینس کیسے کلیئر ہوتی، پھر دیکھنا قرآن پاک کی آیتوں کی سینس کیسے کلیئر ہوتی. تو it's such a اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ایک یوٹیوب کے لیکچر سے تو نہیں سمجھ آنے والا، but at least I hope I can open some window تاکہ ٹھنڈی ہوا تو آ سکے. آمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.